جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی محترم دوست ہی ہمارے محلے میں رہتے ہیں، محمد حسیب صاحب۔ آمر ٹاؤن میں ان کی رہائش ہے، ہربنسپورہ، آمر ٹاؤن ہربنسپورہ میں۔ ہم اکثر بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں ایک دوسرے دوستوں کے لیے کہ خیر الناس من ینفع الناس کے تحت ہم ایک دوسرے کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج تک 75 سالوں میں آنے والی حکومتوں نے تو صرف اور صرف اپنے خاندان پہ نگاہ رکھی ہے۔ بڑے بڑے پلازے بنائے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں اور فیکٹریاں بنائی ہیں، ملیں بنائی ہیں، کوئی شوگر مل ہے، کسی کے لوہے کی مل ہے۔ اسی طرح انہوں نے دولت کمائی ہے اور انسانیت کی بالکل خدمت نہیں کی۔ اور لوگوں، اب دیکھیں یہ میرے دوست ہیں، کبھی یہ جوان آدمی تھے، ڈپلومہ ہولڈر ہیں، سول انجینئر، اور یقین کریں کہ اتنی خوبصورت شخصیت اور اتنی صحت مند شخصیت کہ ایک دن ان سے حادثہ پیش آیا ہے اور پھر سروسز ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک ان کی گفتگو پہنچے اور جو کمی بیشی ہے ہم لوگوں میں دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں حسیب بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کے لیے آپ اپنا مختصر بتائیں کہ یہ آپ کے ساتھ حادثہ کیسے پیش آیا۔ اور میں ایک چیز اور وضاحت کر دوں کہ جو لوگ صاحب توفیق ہیں، ایسے حادثات سے بچنے کے لیے اپنے ایریے میں، اپنے محلے میں کم از کم ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیں جو بے آسرا ہیں، تاکہ اللہ پاک آپ پہ اپنے کرم کرے، آپ کو ایسے حادثات سے بچائے اور ان کی دل کھول کے مدد کیا کریں۔ اگر کسی بچے کو تعلیم کی ضرورت ہے تعلیم دلائیں، اگر کسی بچے کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے کمپیوٹر دلائیں، اگر کسی کو خوراک کی ضرورت ہے خوراک پہنچائیں، کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے پہنچائیں، اور اگر کسی کو کوئی ظالم تنگ کر رہا ہے تو ان کا ہاتھ پکڑیں۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں مما رزقناہم ینفقون، اور جن کو ہم نے عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صرف دولت نہیں، جن کو دولت دی ہے دولت خرچ کرتے ہیں، جن کو صحت دی ہے ہمت دی ہے وہ ظالم کا بازو پکڑ لیتے ہیں کہ بس بھئی یہ کام نہیں ہونے دینا، اور جن کو اور علم دیا ہے وہ اپنا علم پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں حسیب بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ کو بتائیں کہ یہ حادثہ مختصر سا یہ کیسے پیش ہے۔ جی حسیب بھائی۔ جی یہ حادثہ جو ہے وہ آج سے 6 سال پہلے میں اپنی کمپنی کی طرف سے جہاں پہ انجینئرنگ ٹریڈ سے وابستہ ہوں میں، ٹھیک ہے، تو ایک پلازا کی میجرمنٹ کر رہا تھا، تو اسی دوران میں مجھے ہلکی سی پین ہوئی، اور وہ پین کے عوض میرے دوست جو ہے مجھے سروس ہاسپٹل میں لے گئے ایمرجنسی میں جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے مجھے روٹین کے مطابق چیک کیا، میڈیسن دی اور ایک انجیکشن لگایا، ٹھیک ہے۔ وہ انجیکشن لگانے کے آدھے گھنٹے بعد جب انہوں نے مجھے کہا جی آپ بیڈ فری کر دیں دوسرے پیشنٹ کے لیے، تو میں جب اس بیڈ سے اٹھنے لگا تو میری دونوں ٹانگیں بالکل بلاک ہو چکی تھیں اور وہ ساکت تھیں، کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد سروس ہاسپٹل کے تمام سٹاف جو ہیں وہ بڑے MSF لیول تک اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا، تو جب دیکھا گیا کہ انہوں نے مجھے جو انجیکشن لگایا ہے وہ انجیکشن اوور ڈیٹڈ ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے، اور وہ انجیکشن انہوں نے مجھے لگایا ہے جس سے میرے وین میں وہ انجیکشن لگا تھا، وین میں لگنے کی وجہ سے یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ تقریباً 2017 کی بات میں کر رہا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، وین میں لگا تھا اور وین میں لگنے کی وجہ سے وہ خون میں فوری طور پہ جو ہے نا وہ وائرس آ گیا، جس کی وجہ سے اسے مجھے انجر کر دیا۔ اور اب اس مسئلے کے اوپر یہ پیرالائز ہونے کے بعد میں 20 لاکھ روپے تک خرچ کر چکا ہوں، لیکن مجھے اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس جاتا ہوں وہ مختلف ہیلے بہانوں سے صرف میری جیب سے پیسے نکلواتا ہے اور جو وہ بتاتا ہے اس سے کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹری نظام ہے اس سے میں جو اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں گیا ہوں، لیکن مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنے ہیں یا کہ پیسے کمانے کے لیے۔ تو لہٰذا میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس لائن میں ڈاکٹر آئے، میسیج ہے میرا پوری عوام کے لیے اور ان ڈاکٹر لوگوں کے لیے کہ جو بھی اس لائن میں ڈاکٹر کی لائن اڈاپٹ کرے اس کو بڑا ہی مخلص
ہو کر عوام کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ لالچ کا عنصر اپنے اندر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ میری التجا ہے ان ڈاکٹر حضرات کے ساتھ. اگر یہ اس کے اوپر عمل کریں تو خدا را اپنی عوام کو جو ہے نا بہتر کر سکتے ہیں، بیماریاں کم ہو سکتی ہیں، علاج بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے مستقبل بچ سکتے ہیں، اور وہ ذلیل و خوار ہونے سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ آپ جیسے میرے جیسا جو پیشنٹ ہے، اور اس کے بعد میں ابھی تک جو ہے نا جاب کر رہا ہوں، جاب کر کے اپنا جو ہے وہ پیٹ پالتا ہوں، اور اپنے رزق حلال اخراجات جو ہے رزق حلال کماتا ہوں، اور اپنے اخراجات مینٹین کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے اللہ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اے اللہ آخری سانس تک مجھے اتنی طاقت اور اتنی ہمت بخش دے کہ میں رزق حلال کما کر اپنے آپ کو پال سکوں. یہ موقع نہ آئے کہ میں کسی کے آگے جا کے سوال کروں اور وہ اس سے تجھے اس پہ ناراضگی ہو کہ تو میرا بندہ تھا، اور تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اور تو آج کسی سے مانگتا پھر رہا. ٹھیک ہے، تو مجھے تو اپنی جناب سے دیتا جا، میری تو غائبانہ مدد فرما کہ میں خود اس قابل رہوں کہ میں تھوڑے بہت پیسے کما کر اپنے معاملات کو چلا لوں. اور آج کل کے جو حالات ہیں بہت ہی کنجسٹڈ ہو چکے ہیں، ذرائع ختم ہوتے جا رہے ہیں، انکم جو ہے وہ کوئی اثر نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ علاج کو مینٹین کرنا اور یہ معاملات کو چلانا کافی جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے. تو آپ لوگ اس کے اوپر خاص طور پہ ڈاکٹر حضرات یہ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی کام کریں، ایسا کسی مریض کو چیک کریں، کوشش کریں اس کے ساتھ بالکل مخلص ہو کر، فیئر ہو کر، ٹھیک ہے، اس کو چیک کریں، نہ کہ اپنا لالچ کے عنصر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پیسے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پیسے بٹورنے ہیں تو اس کو یہ چکمہ دے دیں، یہ چکمہ دے دیں. اس طرح کی خدا را میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کوئی حرکت نہ کریں، اپنی عوام کا ساتھ دیں، اس کو ان مشکلات سے نکالیں. ڈاکٹر کا مقصد ہے اس کو مشکلات سے نکالنا، نہ کہ مشکلات اس کے اوپر ڈال دینا یا گرا دینا. دیکھیں، جس گرمی میں میں نے اپنے مہمان کو، اپنے بھائی کو پنکھے کے نیچے بٹھایا ہے، صرف یہ کہ میں نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں، تو انہوں نے کہا جی میں یہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا. تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے اس وقت کہ ڈاکٹر کی تھوڑی سی غلطی سے میرے اس بھائی زندگی کے لیے اپاہج ہو کر رہ گیا ہے. یہ ٹھیک ہے، حادثات چولی دامن کا ساتھ ہے، زندگی میں ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، لیکن کچھ سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا سسٹم بھی ہوتا ہے جو ہمارے کسی ادارے میں نہیں ہے. روزانہ ہم سنتے ہیں کبھی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا ہے، کبھی وائر مین نے غلط تار پکڑ لیا ہے، کبھی وہ کرنٹ لگ گیا ہے، کبھی یہ ہو گیا ہے، کبھی کسی قسم کا. اور یہ ساری سلسلہ جو ہے نا، یہ اوپر سے چلتا ہے حکومت سے اور نیچے تک ہی آتا ہے. میری درخواست ہے کہ خدا را اب بھی ہار مان جائیں، اور ان کمبخت لیڈروں کو جن کو آپ بار بار آزما چکے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مومن تو بار بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، دو سوراخوں سے بار بار نہیں ڈسا، دو سوراخوں سے دو بار سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا. آپ اسی بل میں دوبارہ پاؤں ڈالتے ہیں اور پھر زخم کھاتے ہیں، اور پھر جناب آپ زندگی کی مشکلات میں آ جاتے ہیں. خدا را توبہ کریں اللہ سے، اور ان لوگوں کو سب کو فارغ